السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں سید ندیم حیدر اپنے یوٹیوب چینل اسلامک نالج کے ساتھ آپ کی خدمت پہ حاضر ہوں۔ آج آپ کو رجب کے حوالے سے ایک اور ویڈیو آپ کی خدمت میں پیش کرنے جا رہا ہوں۔ امید ہے کہ آپ لوگ اسے بھی پسند کریں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رجب المرجب، قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، ترجمہ: جس روز سے اللہ نے زمین و آسمان کو پیدا کیا ہے، اسی روز سے اللہ کے ہاں کتاب میں سال بھر کے مہینوں کی تعداد 12 ہے، جن میں سے 4 مہینے رجب، ذی القعدہ، ذی الحجہ اور محرم الحرام حرمت، عظمت و بزرگی والے ہیں۔ سورہ توبہ میں حضرت اکرمہ نے حضرت ابن عباس سے روایت کی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، رجب اللہ کا مہینہ ہے اور شعبان میرا مہینہ ہے اور رمضان میری امت کا مہینہ ہے۔ حضرت موسیٰ بن عمران کہتے ہیں کہ میں نے حضرت انس بن مالک کو یہ کہتے ہوئے خود سنا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جنت میں ایک دریا ہے جس کو رجب کہا جاتا ہے، اس کا پانی دودھ سے زیادہ سفید اور شہد سے زیادہ میٹھا ہے۔ جو شخص ماہ رجب کا ایک روزہ رکھے گا، اللہ اس دریا کا پانی اسے پلائے گا۔ حضرت انس بن مالک بیان کرتے ہیں کہ جنت میں ایک محل ہے جس میں ماہ رجب کے روزے داروں کے علاوہ اور کوئی نہیں جائے گا۔ حضرت ابو ہریرہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے ماہ حرام رجب کے 3 دن جمعرات، جمعہ اور ہفتے کے روزے رکھے تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے 900 برس کی عبادت کا ثواب لکھ دیتے ہیں۔ بعض علماء کا قول ہے کہ رجب کا مہینہ دوری یا ظلم کو ترک کرنے کے لیے ہے، اور شعبان کا مہینہ عمل اور ایفاء عہد کے لیے ہے، اور رمضان کا مہینہ صدقہ اور وفا کے حصول کے لیے ہے۔ رجب توبہ کا، شعبان محبت کا اور رمضان قرب الہی کا مہینہ ہے۔ حضرت ذوالقرنین مصری بیان کرتے ہیں کہ رجب مصیبتوں گناہوں کو ترک کرنے کے لیے، شعبان اعمال پر اطاعت کرنے کے لیے اور رمضان عزت بخشیوں کے انتظار کے لیے ہے۔ لہٰذا جس شخص نے گناہ نہ چھوڑے، اطاعت کے کام نہ کیے اور عزت بخشیوں کا امیدوار نہ ہوا تو وہ خرافات میں مبتلا ہونے والا ہے۔ رجب کھیتی ہونے کا، شعبان پانی سینچنے کا اور رمضان کھیتی کاٹنے کا مہینہ ہے، اور ہر شخص وہی کاٹے گا جو اس نے بویا ہوگا۔ لہٰذا بندے کو مکافات عمل سے غافل نہیں رہنا چاہیے۔ امام مازنی نے امام حسین کا قول نقل کیا ہے کہ رجب کے روزے رکھا کرو، کیونکہ اس کا روزہ اللہ کی طرف سے نازل کردہ ایک قسم کی توبہ ہے۔ حدیث میں آتا ہے کہ اگر کوئی شخص ماہ رجب میں روزانہ روزے رکھے اور اس کے ساتھ ساتھ اپنے روزوں کے ہم وزن صدقہ و خیرات بھی کرتا رہے تو اس کے کیا ہی کہنے۔ یہ لفظ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 مرتبہ ارشاد فرمائے۔ ایک شخص کو جو ثواب دیا جائے گا، اگر ساری مخلوق بھی اس کے ثواب کا اندازہ لگانا چاہے تو اس کے عشیر 10ویں حصے کا بھی اندازہ نہیں لگا سکتی۔ حضرت عبداللہ بن زبیر فرماتے ہیں، حضرت عبداللہ بن زبیر بیان کرتے ہیں کہ ماہ رجب میں جو شخص کسی مومن کی سختی دور کرے گا، اللہ تعالیٰ اس کو جنت الفردوس میں تحت نگاہ ایک بہت بڑا محل عطا فرمائے گا۔ خوب سن لو، ماہ رجب کی عزت کیا کرو، اللہ تعالیٰ تمہیں 1000 عزت نصیب فرمائیں گے انشاءاللہ۔ حضرت انس بن مالک بیان کرتے ہیں کہ رجب کا مہینہ جب شروع ہوتا تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا فرماتے، ترجمہ: اے اللہ، رجب اور شعبان کے مہینوں میں ہمیں برکت عطا فرما اور رمضان تک ہم کو پہنچا۔ حضرت ابو ذر غفاری سے مروی ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس شخص نے ماہ رجب کا پہلا روزہ رکھا، اس کے ثواب کو مہینے بھر کے روزوں کے ثواب کے بقدر قرار دیا جائے گا، اور جس شخص نے 7 روزے رکھے، اس پر جہنم کے 7 دروازے بند کر دیے جائیں گے، اور جس شخص نے 8 روزے رکھے، اس کے لیے جنت کے 8ویں دروازے کھول دیے جائیں گے، اور جس شخص نے 10 روزے رکھے، اللہ تعالیٰ اس کے گناہوں کو نیکیوں سے تبدیل فرما دے گا، اور جس شخص نے ماہ رجب کے 18 روزے رکھے تو ایک پکارنے والے آسمان سے پکاریں گے کہ اللہ تعالیٰ نے تیرے پچھلے تمام گناہ معاف فرما دیے ہیں، لہٰذا اب نئے سرے سے تو عمل کرنا شروع کر دے، آمین۔ حضرت سلامہ بن
قیس بیان کرتے ہیں کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص ماہ رجب کے پہلے دن کا روزہ رکھے گا اللہ تعالیٰ اس کے 60 برس کے گناہ معاف فرما دیتے ہیں، اور جو شخص 15 دنوں کے روزے رکھے گا اللہ تعالیٰ اس کا حساب آسانی سے لیں گے، اور جو ماہ رجب کے تمام روزے رکھے گا اللہ تعالیٰ اپنی رضا اور خوشنودی اس کے لیے لکھ دیتے ہیں اور اس کو عذاب نہیں دیں گے۔ حضرت ابو ہریرہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس شخص نے رجب کے 27ویں کو روزہ رکھا اس کے لیے 6 ماہ کے روزوں کا ثواب لکھا جاتا ہے۔ حضرت سلمان فارسی سے روایت ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، رجب کے مہینے میں ایک دن اور ایک رات ایسی ہے کہ اگر کوئی شخص خاص اس دن کا روزہ رکھے اور خاص اس رات کی عبادت کرے تو اس کو 100 سال کے روزے رکھنے اور 100 سال رات کی عبادت کرنے کا ثواب ملے گا، اور یہ دن اور یہ رات 27 رجب ہے۔ اس تاریخ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت عطا کی گئی۔ حضرت حسن بصری بیان کرتے ہیں کہ حضرت ابن عباس 27ویں رجب کو صبح سے ہی مسجد میں گوشہ نشین ہو کر ظہر کے وقت تک نماز میں مشغول رہتے، ظہر کے وقت کچھ نوافل وغیرہ پڑھ کر 4 رکعتیں ادا کرتے، جن کے ہر ایک رکعت میں سورہ فاتحہ، ایک بار سورہ فلق، سورہ ناس، ایک بار سورہ قدر، 3 بار اور سورہ اخلاص 50 بار پڑھتے تھے۔ اس کے بعد عصر کے وقت تک دعا میں مشغول رہتے، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی ایسا ہی فرمایا کرتے۔ روایت ہے کہ حضرت عمر بن عبدالعزیز نے حجاج بن عطارد حاکم بصرہ یا عدی بن عطارد ارتاح کو لکھا کہ سال بھر میں 4 راتوں کی عبادت کا التزام رکھا کرو کہ میں ان میں اللہ تعالیٰ خاص طور پر اپنی رحمت بہاتے ہیں۔ رجب کی پہلی رات، نصف شعبان کی رات، 27 رمضان کی رات اور عید الفطر کی رات۔ حضرت خالد بن معدان بیان کرتے ہیں کہ سال میں 5 راتیں ایسی ہیں کہ جو شخص ان کے مقرر کردہ ثواب کی امید کر کے اور مقرر کردہ وعدے کی تصدیق کر کے ان میں پابندی سے اللہ تعالیٰ کی عبادت کرے تو اللہ تعالیٰ اس شخص کو ضرور جنت میں داخل فرمائیں گے انشاءاللہ۔ رجب کی پہلی رات اور پہلا دن رات کو نماز پڑھیں اور دن کو روزے رکھیں، دونوں عیدوں کی راتوں کی کہ ان میں عبادات تو کریں لیکن ان کے دنوں میں روزہ نہ رکھیں۔ نصف شعبان کی رات اور اس کا دن کی رات میں عبادت کریں اور دن کو روزے رکھیں۔ عاشورہ یعنی 10 محرم کی رات اور اس کا دن کے رات کو عبادت کریں اور دن کو روزے رکھیں۔